اور جب رب کریم دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف لوگوں کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے۔ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو آغاز اپنی خامیاں بتانے سے کرنا۔ قرض لینے سے بہت پرہیز کرو، کیونکہ قرض انسان کو دن دہاڑے ذلیل کرتا ہے۔ اپنی زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، جس کی بھی مدد کر سکتے ہو کرو، اور جزا اللہ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ فائدہ والا بزنس پوری دنیا میں نہیں۔ نہ کالا رنگ تمہارے بدصورتی کی نشانی ہے، کیونکہ کفن سفید ہو کر بھی خوف کی نشانی ہے، اور کعبہ کا غلاف کالا ہو کر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہماری زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت ترین ورق ماں باپ ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرو جن کا چہرہ سوال ہوتا ہے اور زبان بے سوال ہوتی ہے۔ شکست اور دکھ تکلیفوں کا کوئی وارث نہیں، جبکہ کائنات کے خالق و مالک نے دونوں میں بہت حکمت چھپا رکھی ہے۔ رشتوں اور تعلقات کو باندھے رکھنے کے لیے اکثر اوقات گنگا بہرا اندھا ہونا پڑتا ہے۔ اس نئی نسل کو والدین کی اطاعت سکھا دو تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ تمہارے پاس 3 راستے ہیں، راستہ ڈھونڈو، راستہ بناؤ، یا پھر خود راستہ بن جاؤ۔ جو تمہیں حاصل ہے اسے تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی۔ دنیا والوں سے امیدیں فرشتوں والی نہیں۔ کسی ٹہنی پر بیٹھا پرندہ ٹہنی کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنوں پر بھروسہ ہوتا ہے۔ اگر زندگی پرسکون چاہتے ہو تو کسی سے توقع نہ رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ جن کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا ہو ان میں نقص تلاش نہیں کرتے۔ جو لڑکیاں اچھی اور سمجھدار ہوتی ہے وہ خود ٹوٹ جاتی ہے، پر اپنے والدین کا بھروسہ نہیں ٹوٹنے دیتی۔ خوش ہونا تو اپنی تعریف سنو، اور بہترین ہونا ہے تو تنقید سنو۔ ان لوگوں کا کیا ہے، یہ تو زمین پر بیٹھ کر چاند پر داغ کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ اعلیٰ ظرف کے لوگ ہمیشہ جھک کر ملاقات کرتے ہیں۔ آپ زندگی سے کچھ نہیں سیکھ پاتے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہر بار ہی ٹھیک تھے۔ حرام اور بے عزتی کے مال سے حلال اور عزت کی تنگ دستی بہتر ہے۔ آج کے دور میں ہر آدمی کے اندر غم و غصہ بھرا پڑا ہے، کیونکہ اندر سکون نہیں ہے۔ اور اندر سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے، قرآن سے دور ہے۔ لوگ انسان کو عہدے سے، مال سے اور کچھ اخلاق اور جذبے سے پرکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ رب کریم کے فیصلوں سے راضی نہ ہونے سے نیک اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ کسی کو بھی آسانی سے نہ مل جانا، ورنہ لوگ سستا سمجھ لیں گے۔ کاش یہ لوگ بھی نوٹ کی طرح ہوتے، روشنی کے اندر کر کے جانچ لیتے کہ اصلی ہے یا نقلی۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن پاک تک پہنچ جائے تو ہاتھ اوپر رکھ کر نہیں بلکہ قرآن کے اندر پڑھ کر فیصلہ کرو۔
کمزور وقت آئے تو اپنا راز کسی کو نہ دو، لوگ اس کا استعمال تمہارے اچھے وقت میں کرتے ہیں۔ سچے اور مخلص دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ بادشاہ تو وقت ہوتا ہے، باقی سب تو یوں ہی غرور کرتے ہیں۔ بیٹیوں کا پاؤں اگر پھسل جائے تو سارا خاندان منہ کے بل گرتا ہے۔ کچھ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ بچپن کے اندر 2 انگلیاں جوڑ لینے سے دوستی پکی ہو جایا کرتی تھی، مگر اب گلے ملنے سے بھی منافقت دور نہیں جاتی۔ جہیز کے اندر خوشیاں نہیں دی جا سکتی، والدین تو صرف دعائیں ہی دیتے ہیں۔ 2 کام زندگی میں نہ کرنا، جھوٹے انسان سے محبت اور سچے انسان سے ٹائم پاس۔ کوشش کر کے ناکام ہو جانا کوشش نہ کر کے پچھتانے سے بہتر ہے۔ زندگی میں کسی سے بھی ملنا فضول نہیں ہوتا۔ ہر وہ شخص جس کو آپ ملتے ہیں وہ یا تو تمہاری آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ جب کسی کی کمی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جاؤ تمہاری زندگی میں اس کی موجودگی بہت گہری ہونے لگی ہے۔ ہزاروں طرح کے لوگوں سے معاشرہ بھرا پڑا ہے اور ان سب کو لگتا ہے کہ وہ خاص ہے، جبکہ خاص تو وقت ہوتا ہے۔ خوشی کے اندر جشن سے بہتر شکر ہے اور غم کے اندر سوگ سے بہتر صبر ہے۔ خود کو بجھنے مت دینا، عین ممکن ہے تم کسی اور کے لیے سورج کی حیثیت رکھتے ہو اور تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ جو آدمی اپنے آپ کو خوش رکھنے میں لگا ہے اس کی زندگی بیکار ہے۔ تم صبر اور برداشت کی انتہا کر دو، مالک معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ لٹکے ہوئے پیٹ کو کم کرنا ہے تو روزانہ نہار منہ سیب پر نمک چھڑک کر کھایا کرو، چند دن میں کم ہو جائے گا۔ جس گھاؤ سے لہو نہ نکلے تو سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ نیند میں اور کھانا کھاتے ہوئے چھینک آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہارا مال بڑھنے والا ہے۔